الفرجوں کئی سال پہلے میں نے یہ واقعہ بتایا، اور یہ واقعہ اور ربط مصیبت کہ جب صدام ملعون واصل جہنم ہوا تو مولا حسین کے حرم کو انہوں نے وسعت دینا چاہے کہ حرم جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا حرم کو بڑھا دیں۔ تو ظاہر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی، بڑا رقبہ انہوں نے خرید لیا، کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے والا تھا، لیکن اس راہ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا وہ رہ گیا۔ تو انہوں نے ٹیم کو بھیجا کہ بھائی آپ جاؤ اس گھر کی ویلیو نکالو، مثلا گھر کی ویلیو ہے 30-40 لاکھ، تو آپ کچھ زیادہ رقم اس گھر کے مالک کو دینا تاکہ کسی اور جگہ پہ جا کے بڑا گھر لے لے۔ مثلا گھر کی ویلیو تھی 40 لاکھ، تو آپ اسے 70 لاکھ کی آفر کرنا اور بتانا کہ آپ کا گھر حسین کے حرم کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کسی کے لیے کیا ہوگی کہ یہ پہنچے اور پتہ چلا کہ یہ گھر ایک مزدور کا، ایک بنا کا گھر ہے اور انتہائی غریب آدمی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو خوش ہو جائے گا اگر ہم اس کو اتنی بڑی آفر دیں گے۔ آئے اور اس بزرگ کو کہا کہ اس طرح امام کا حرم بن رہا ہے، یہ نقشہ ہے، بیچ میں آپ کا گھر آ رہا ہے، لہٰذا ہم آپ کو، اگر آپ کی گھر کی ویلیو ہے 50-60 لاکھ، ہم آپ کو 70-80 لاکھ دے رہے ہیں، لہٰذا آپ جا کے کوئی اچھا سا گھر بھی لیجئے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچا، اس نے کہا گھر کس کا ہے؟ کہا بھائی آپ کا گھر ہے۔ کہا بھائی میں نہیں بیچتا۔ انہوں نے کہا پیسے کم لگ رہے ہیں، ہم 5-10 لاکھ رقم اور بڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میرا گھر ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ یہ چلے گئے، پھر اس کے پاس دوبارہ آئے، کسی اور کو بھیجا، وسادت کی، لیکن بوڑھا اڑ گیا کہ میں اپنا گھر نہیں بیچوں گا۔ یہ پریشان ہو گئی، عجیب شیعہ ہے مولا کا کہ گھر حرم میں جائے گا، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، لیکن یہ گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پھر گورنمنٹ کا ایک آرڈر لے کر گئے کہ بھائی اتنی مہلت ہے، آپ گھر بیچے ورنہ ہم آپ کا گھر گرا دیں گے، اور کسی بھی صورت میں آپ کا گھر، یعنی جس طرح دھمکی ہوتی ہے وہ دھمکی بھی اس کو دی، لیکن پھر بھی بوڑھا تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا اپنے پرانے گھر کو بنانے لگا، دیواروں پہ رنگ نہیں تھا، رنگ کرنے لگا، دروازے ٹوٹے پھوٹے تھے، اس کو نہ خود بننا تھا کہ اپنے سارے گھر کو اسے نیا کرنے لگا۔ پھر اس کے پاس بھائی بندے خدا کیا کر رہے ہو، ایک تو بیچ بھی لے رہے اوپر سے گھر بنا رہے ہو، تجھے پتا بھی ہم گھر لیں گے، اس گھر کو گرانا ہے، ہمیں نئی کنسٹرکشن کرنی ہے۔ اس نے کہا میرا گھر ہے، میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ کہ جب اس نے اپنے سارے گھر کو نیا کر دیا، اس کا گھر بالکل بن کے تیار ہو گیا، اب اس بوڑھے نے پیغام دیتا کہا آ جاؤ میں اپنا گھر حسین کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، آ گئے کہ اچھا نیا کر کے مہنگا بیچنا چاہتے تھے، پرانا گھر تھا ہم قیمت کم لگا رہے تھے، اب کوئی ہائی ویلیو دو گے اور بڑی رقم بتاؤ گے۔ اس نے کہا میں نے رقم کی بات کب کی، آؤ رجسٹری کے پاس چلتے، کہ وہاں پہنچے، کہ بتاؤ تو صحیح کتنے میں دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنا گھر مفت میں مولا حسین کو دے دیا۔ پریشان ہو گئے، غریب آدمی، بنا آدمی، 70-80 لاکھ معاش، 70-80 لاکھ یہ نگاہ معاشی ہے نا، معاش اس کا مضبوط ہو رہا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے مفت میں حسین کو گھر دیا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ سمجھ تو آتا ہے کہ امام حسین سے عقیدت ہے، تم نے نذرانے کے طور پر اپنا گھر امام حسین کو دے دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا جب تجھے پتا تھا تمہارے گھر کو لیں گے، گرائیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، پھر تو نے اتنی محنت کر کے گھر کو بنایا کیوں؟ پھر اتنی محنت کر کے گھر کو نیا کیوں کیا؟ اس نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز حسین کو دے رہا ہے۔ تو اس ادب نے اجازت نہیں دی کہ اس مولا کو پرانی چیز دو، تو میں نے کہا اپنی چیز کو نیا کر کے امام حسین کو ہدیہ کرو۔ اس کی نگاہ تھی معاد پر، سوچ اس نے سمجھ لیا تھا بوڑھا ہو گیا ہوں، اس گھر کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، 70 لاکھ ملیں گے کیا ہوگا، 10-20 سال میں ویسے بھی مر جاؤں گا، تو اپنی آخرت کے لیے ایسا ذخیرہ بناؤں، جب حسین کو یہاں گھر دوں گا تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو حسین مجھے وہاں کیسا گھر دیں گے؟ جب نگاہ معاد والی نگاہ ہو، انسان اگر معاش میں جکڑ جائے، موضوع نہیں ہے، میں کل آؤں گا جو معاشرے کے عیوب ہیں، جس طرح ہم زندگی بسر کرتے ہیں، امام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہم نے کتنی مدد کی اپنے مولا کی، اس انتظار میں امام آئے، مولا کے سپاہی موجود ہیں، امام کا نظام موجود ہے، میں نے اس نظام کو کتنے بچانے کی کوشش کی۔